اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے حبیب مکرم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و تکذیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ تو اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈر سنا سکیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اے لوگو، تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے غیروں میں سے باطل حاکموں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، سو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب کہ وہ دوپہر کو سو رہے تھے، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پرسش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ان کی دعوت و تبلیغ کے رد عمل کی نسبت دریافت کریں گے۔ پھر ہم ان پر اپنے علم سے ان کے سب حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھتے نہ ہوں۔ اور اس دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن و تصرف عطا کیا، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیاتی ابتداء و ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا، پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، پس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس ابلیس نے کہا، پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تا کہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں۔ پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ارشاد باری ہوا، اے ابلیس، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو، سو جہاں سے تم دونوں چاہو کھایا کرو، اور بس اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا، اے آدم و حوا،
تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ اسے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یعنی علائق بشری سے پاک ہو جاؤ گے، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یعنی اس مقام قرب سے کبھی محروم نہیں کیے جاؤ گے۔ اور ان دونوں نے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اتار لایا، سو جب دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا تو دونوں کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تو ان کے رب نے انہیں ندا فرمائی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہ تھا، اور تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارشاد باری ہوا تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں معین مدت تک جائے سکونت اور متاع حیات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ گویا تمہیں زمین میں قیام و معاش کے دو بنیادی حق دے کر اتارا جا رہا ہے، اس پر اپنا نظام زندگی استوار کرنا۔ ارشاد فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے، اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہی تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ ظاہر و باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اے اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم ہر سجدے کے وقت و مقام پر اپنے رخ کعبے کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور تمام تر فرما برداری اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو، جس طرح اس نے تمہاری خلق و حیات کی ابتدا کی، تم اسی طرح اس کی طرف پلٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی اور ایک گروہ پر اس کے اپنے کسب و عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرما دیجئے اللہ کی اس زینت و آرائش کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور کھانے کی پاک ستھری چیزوں کو بھی کس نے حرام کیا ہے؟ فرما دیجئے یہ سب نعمتیں جو اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں بالعموم روا ہیں، قیامت کے دن بالخصوص انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم جاننے والوں کے لیے
آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں سب کو، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور مزید یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں بیان کریں، بس جو پرہیزگار بن گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان پر ایمان لانے سے سرکشی کی، وہی اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کو ان کا وہ حصہ پہنچ جائے گا جو نوشتہ کتاب ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے کہ ان کی روحیں قبض کر لیں تو ان سے کہیں گے اب وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ وہ جواباً کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی اب کہاں نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف خود یہ گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا تم جنوں اور انسانوں کی ان جہنمی جماعتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی وہ اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سارے گروہ جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے حق میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا 2 گنا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے 2 گنا ہے مگر تم جانتے نہیں ہو، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے سو تمہیں ہم پر کچھ فضیلت نہ ہوئی، بس اب تم بھی عذاب کا مزہ چکھو اس کے سبب جو کچھ تم کماتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمان رحمت و قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، یعنی جیسے یہ ناممکن ہے اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، یہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم وہ رنجش و کینہ جو ان کے سینوں میں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے تھا نکال کے دور کر دیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم اس مقام تک کبھی راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کا پیغام لائے تھے، اور اس دن ندا دی جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو ان نیک اعمال کے باعث جو تم انجام دیتے تھے۔ اور اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے تو واقعتاً اسے سچا پا لیا جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا، سو کیا تم نے بھی اسے سچا پایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے،
اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اور ان دونوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب یعنی فصیل ہے، اور اعراف یعنی اسی فصیل پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ اہل اعراف خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، حالانکہ وہ اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ جمع نہ کر۔ اور اہل اعراف ان دوزخی مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے، تمہاری جماعتیں تمہارے کام نہ آ سکیں، اور نہ وہ تکبر تمہیں بچا سکا جو تم کیا کرتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی خستہ حالت دیکھ کر تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازے گا؟ سن لو، اب انہی کو کہا جا رہا ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں جنتی پانی سے کچھ فیضیاب کر دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے، بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا، اور جنہیں دنیاوی زندگی نے فریب دے رکھا تھا۔ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب قرآن لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل یعنی واضح کیا، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ صرف اس کہی ہوئی بات کے انجام کے منتظر ہیں، جس دن اس بات کا انجام سامنے آ جائے گا۔ وہ لوگ جو اس سے قبل اسے بھلا چکے تھے کہیں گے، بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، سو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کر دیں، یا ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم اس مرتبہ ان اعمال سے مختلف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور وہ بہتان و افترا ان سے جاتا رہا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی کائنات کو 6 مدتوں یعنی 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا یعنی اس کائنات میں اپنے حکم و اقتدار کے نظام کا اجرا فرمایا۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، درآں حالے کے دن رات میں سے ہر ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم سے ایک نظام کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ خبردار، ہر چیز کی تخلیق اور حکم و تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کی تدریجاً پرورش فرمانے والا ہے۔ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اس کے سور جانے یعنی ملک کا ماحول حیات درست ہو جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو۔ بے شک اللہ کی رحمت احسان شیار لوگوں یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ یعنی بے آب و گیا شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم روز قیامت مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور جو اچھی یعنی زرخیز زمین ہے
اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہے اس سے تھوڑی سی بے فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں یعنی دلائل اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا، اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، سو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو کشتی میں ان کی معیت میں تھے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ اندھے یعنی بے بصیرت لوگ تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت و مزاحمت کر رہے تھے کہا، اے ہود، بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں قد و قامت اور قوت کو مزید بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سب خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ سو تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان بتوں کے ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی فرضی طور پر رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ سو تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے،
اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں سکونت بخشی کہ تم اس کے نرم میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے ان سرداروں اور رئیسوں نے جو متکبر اور سرکش تھے، ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے سخت منکر ہیں۔ بس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ سو انہیں سخت زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم کا سوائے اس کے کوئی جواب نہ تھا کہ وہ کہنے لگے ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ پس ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول حیات کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس الوہی پیغام کو ماننے والے ہو۔ اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے خوف زدہ کرو اور اسے اللہ کی راہ سے روکو اور اس دعوت میں کجی تلاش کرو تاکہ اسے دین حق سے برگشتہ اور متنفر کر سکو، اور اللہ کا احسان یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو اے ایمان والو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو سرکش و متکبر تھے کہا اے شعیب ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری معیت میں ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے باہر صورت نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہی ہوں، بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے
اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس مذہب میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب از روئے علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر و انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا، اے لوگو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو اس وقت تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ بس انہیں شدید زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے نیست و نابود ہوئے گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو نبی کی تکذیب و مزاحمت کے باعث سختی و تنگی اور تکلیف و مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ آہو زاری کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بہت بڑھ گئے اور ناشکری سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح رنج اور راحت پہنچتی رہی ہے، سو ہم نے انہیں اس کفران نعمت پر اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، سو ہم نے انہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ کیا اب بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر رات کو آ پہنچے، اس حال میں کہ وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ یا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر دن چڑھے آ جائے، اس حال میں کہ وہ دنیا میں مدہوش ہو کر کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ پس اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم کے۔ کیا یہ بات بھی ان لوگوں کو شعور و ہدایت نہیں دیتی جو ایک زمانے میں زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد خود زمین کے وارث بن رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث انہیں بھی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگا دیں گے، سو وہ حق کو سن سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا نباہ نہ پایا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان دلائل اور معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول آیا ہوں، مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس
واضح نشانی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ اس فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو اسی وقت صریحاً اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، لوگو یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ابھی اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کر دو اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے بشرطے کہ ہم غالب آ جائیں۔ فرعون نے کہا ہاں اور بے شک عام اجرت تو کیا، اس صورت میں تم میرے دربار کی قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو اپنی چیز آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اب آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے وضع کر رکھی تھی۔ پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ سو وہ فرعونی نمائندے اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ وہ بول اٹھے ہم سارے جہانوں کے حقیقی رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر مجھ سے اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم اس ملک سے اس کے قبطی باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، سو تم ان قریب اس کا انجام جان لو گے۔ میں یقیناً تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو ایک دوسرے کی الٹی سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر ضرور ضرور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تمہیں ہمارا کون سا عمل برا لگا ہے؟ صرف یہی کہ ہم اپنے رب کی سچی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئیں۔ اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کے سرچشمے کھول دے اور ہم کو ثابت قدمی سے مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی انقلاب پسند قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں، اور پھر کیا وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا نہیں، اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے تاکہ ان کی مردانہ افرادی قوت ختم ہو جائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے زیادتی کی جا سکے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں پہنچائی گئیں، اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی گویا ہم دونوں طرح مارے گئے، ہماری مصیبت کب دور ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد زمین کی سلطنت میں تمہیں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم اقتدار میں آ کر
کیسے عمل کرتے ہو؟ پھر ہم نے اہل فرعون کو قحط کے چند سالوں اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب انہیں آسائش پہنچتی تو کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے۔ خبردار، ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور وہ اہل فرعون متکبرانہ طور پر کہنے لگے اے موسیٰ، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون، کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجیں، پھر بھی انہوں نے تکبر و سرکشی اختیار کیے رکھی، اور وہ نہایت مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بد عہدیوں کا بدلہ لے لیا، اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی پے در پے تکذیب کی تھی، اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔ اور ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور اور استحصال زدہ تھی اس سرزمین کے مشرق و مغرب، مصر اور شام کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا تھا، اور ہم نے ان عالی شان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان چنائیوں اور باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر قلزم کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد پرستش کے لیے آسن مارے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیں جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو، بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا تم اس دوران میری قوم میں میرے جانشین رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا اور عرض کرنے لگا اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا
تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ و منتخب فرما لیا، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا۔ میں اپنی آیتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں پھر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نہایت غم و غصے سے بھرے ہوئے پلٹے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں نیچے رکھ دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ میرے منع کرنے پر مجھے قتل کر ڈالیں، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں شامل نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں ذلت بھی، اور ہم اسی طرح افتراء پردازوں کو سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان تختیوں کی تحریر میں ہدایت اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت مذکور تھی جو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہمارے حضور معذرت کی پیشی کے لیے چن لیا۔ پھر جب انہیں قوم کو برائی سے منع نہ کرنے پر تعدیباً شدید زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو اور مجھے ہلاک فرما دیتا۔ کیا تو ہمیں اس خطا کے سبب ہلاک فرمائے گا
جو ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے انجام دی ہے یہ تو محض تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب اور راغب ہو چکے۔ ارشاد ہوا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں ان قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہی ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور طوق قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے، اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ آپ فرما دیں، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر بطن مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، پس ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سائبان تان دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے فرمایا جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، مگر نافرمانی اور کفران نعمت کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ تم اس شہر بیت المقدس یا اریحا میں سکونت اختیار کرو اور تم وہاں سے جس طرح چاہو کھانا اور زبان سے کہتے جانا کہ ہمارے گناہ بخش دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری تمام خطائیں بخش دیں گے، ان قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا،
سو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے احکام میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کے تعظیم کردہ ہفتے کے دن کو پانی کی سطح پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگیں، اور باقی ہر دن جس کی وہ یوم شنبہ کی طرح تعظیم نہیں کرتے تھے مچھلیاں ان کے پاس نہ آتیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے بئی وجہ کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے فریضہ دعوت انجام دینے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ پھر جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے، اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً یا سکوتاً ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس چیز کے ترک کرنے کے حکم سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ کے رب نے یہود کو یہ حکم سنایا کہ اللہ ان پر روز قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں پہنچاتا رہے۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم اور منتشر کر دیا، ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور انہی میں سے بعض اس کے سوا بدکار بھی، اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات اور مشکلات دونوں طریقوں سے کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے جانشین بنے جو کتاب کے وارث ہوئے۔ یہ جانشین اس کم تر دنیا کا مال و دولت رشوت کے طور پر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، حالانکہ اسی طرح کا مال و متاع اور بھی ان کے پاس آ جائے تو اسے بھی لے لیں۔ کیا ان سے کتاب الہی کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے، اور وہ سب کچھ پڑھ چکے تھے جو اس میں لکھا تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور نماز پابندی سے قائم رکھتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کر دیا جیسا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ان پر گرنے والا ہے، سو ہم نے ان سے فرمایا ڈرو نہیں بلکہ تم وہ کتاب مضبوطی سے عملاً تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ان احکام کو خوب یاد رکھو جو اس میں مذکور ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ شرک تو محض ہمارے آباء و اجداد نے پہلے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، گویا ہم مجرم نہیں
اصل مجرم وہ ہیں، تو کیا تو ہمیں اس گناہ کی پاداش میں ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے انجام دیا تھا؟ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، اور آپ انہیں اس شخص کا قصہ بھی سنا دیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے علم و عمل کے ذریعے بلند فرما دیتے، لیکن وہ خود زمینی دنیا کی پستی کی طرف راغب ہو گیا اور اپنی خواہش کا پیرو بن گیا، تو اب اس کی مثال اس کتے کی مثال جیسی ہے کہ اگر تو اس پر سختی کرے تو وہ زبان نکال دے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے رہے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ مثال کے لحاظ سے وہ قوم بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت فرماتا ہے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ ہی غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ہم ان قریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون سے کوئی علاقہ نہیں؟ وہ تو نافرمانوں کو صرف واضح ڈر سنانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور علاوہ ان کے جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی، اور اس میں کہ کیا عجب ہے ان کی مدت موت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتا ہے تاکہ مزید بھٹکتے رہیں۔ یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر شدائد و مصائب کے خوف کے باعث بوجھل لگ رہی ہے، وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں،
مگر یہ کہ جس قدر اللہ نے چاہا، اور اسی طرح بغیر عطائے الہی کے اگر میں خود غیب کا علم رکھتا تو میں از خود بہت سی بھلائی اور فتوحات حاصل کر لیتا، اور مجھے کسی موقع پر کوئی سختی اور تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو اپنے منصب رسالت کے باعث فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ گراں بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا فرما دیا تو دونوں اس بچے میں جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے، تو اللہ ان کے شریک بنانے سے بلند و برتر ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ ہی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں گے، تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ تم انہیں حق کو ہدایت کی طرف بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کے مملوک ہیں۔ پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ آپ فرما دیں اے کافرو، تم اپنے باطل شریکوں کو میری ہلاکت کے لیے بلا لو، پھر مجھ پر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہی صلحاء کی بھی نصرت و ولایت فرماتا ہے۔ اور جن بتوں کو تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہیں سکیں گے۔ اور آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح تراشے گئے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اے حبیب مکرم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کے امر و نہی اور شیطان کے دجل و عداوت کو یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں اپنی وسوسہ اندازی کے ذریعے گمراہی میں ہی کھینچے رکھتے ہیں، پھر اس فتنہ پروری اور ہلاکت انگیزی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی طرف سے وضع کر کے کیوں نہیں لائے؟ فرما دیں میں تو محض اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے دلائل قطعیہ کا مجموعہ ہے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو
تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو عاجزی و زاری اور خوف و خستگی سے، اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام یاد حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو ملائکہ مقربین تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ کبھی بھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور ہمہ وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔